اللہ کا بیٹا تھا۔ یہ کون تھا؟ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کا رسول تھا ماشاء اللہ، جب تک رہا اللہ نے چاہا ثم رفعہ اللہ الیہ، اب اللہ نے اسے اوپر اٹھا لیا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ، فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ تو 3 فرقے بنے، ایک یعقوبیہ، ایک نستوریہ اور ایک مسلمان۔ فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، فرمایا کہ جو کافر فرقے تھے نستوریہ اور یعقوبیہ وہ غالب آ گئے مسلمان فرقے پر، فَقَتَلُوهَا، انہوں نے مسلمان فرقے کے سارے افراد کو قتل کر دیا۔ فَلَمْ يَزَلْ الْإِسْلَامُ طَامِسًا، اسی طریقے سے جب مسلمان فرقہ ختم ہو گیا تو اسلام مٹ گیا، اسی طریقے سے اسلام مٹا رہا حتیٰ بعث اللہ محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور آئے تو پھر حضور نے آ کر اس سارے معاملے کو دھویا، اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کون سا تھا؟ کانا عبد اللہ و رسول، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہی جو ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس کا، وہ اثر ہے جس میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تو اب یہ جو بات آ گئی کہ مصلوب یہودی تھا یا حواری تھا، تو اس روایت سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ حواریین میں سے ایک شخص تھا جس کے اوپر جو ہے شباہت عیسیٰ جو ہے وہ ڈالی گئی۔ بات سمجھ آ گئی حضرت؟ اب ہم آتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف کہ مرزا قادیانی نے جو دجل و فریب کیا ہے، اس کی اندر جو رد قادیانیت کے حوالے سے سب سے اہم بحث ہے، اس بحث کا نام ہے توفی کی بحث۔ کس کی؟ توفی۔ توفی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ میں سے جس کو نیند نہیں آئی ہوئی وہ بتائے کہ توفی کیا ہے؟ میں نے وہ ترجمہ میں نے نہیں پوچھا، توفی کیا ہے؟ صرفی طور پہ میں سوال کر رہا ہوں۔ مصدر ہے کون سے باب کا؟ جی تفاعل، باب تفاعل کا مصدر ہے توفا یتوفا توفیاً، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ توفی کی بحث، آپ جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو کریں گے، میں نے کل آپ کو بتایا کہ قادیانیوں کا جو موضوع ہے نا جناب اپنا پسندیدہ، وہ حیات و وفات والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں انہیں بہت سارا سکوپ مل جاتا ہے بات کرنے کا، اور آگے جو عموماً تیاری ہوتی ہے ہمارے جو اس حوالے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس حوالے سے، کیونکہ یہ محنت طلب کام ہے نا، یہ محنت طلب کام ہے، اس میں کھپنا پڑتا ہے، سر کھپانا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے، تو وہ کام جو ہے تھوڑے سے مشکل نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا یہ ٹاپک اسی وجہ سے ہے کہ ان کو اس میں عام بندے کو بے وقوف بنانے کا انہیں موقع مل جاتا ہے، اور ہمارے احباب جو ہیں بعض اوقات کتراتے ہیں اس موضوع پہ، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے موضوعات پہ گفتگو۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ جب بھی کسی، اور آج کے دور میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے جاوید احمد غامدی، اس کو بھی یاد رکھیں آپ، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر، اب یہ المیہ ہے کہ ریاست ہے جناب پاکستان کی، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں جناب ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک شخص جو ہے اسلام کے متفقہ عقائد پہ حملہ کرتا ہے، اور باقاعدہ اس کو پرائم ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ بیٹھے۔ تو المیہ ہے نا حضرت۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک شخص
جس کا میں نے نام لیا ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہی مسئلہ کس کا ہے؟ قادیانی کا ہے۔ قادیانی کا یہ خالی مسلک نہیں ہے، یہ اس کے دعوی کی بنیاد ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سارے دعووں کی بنیاد ہی یہی وفات ہے۔ تو ہمارا ایک نام نہاد مسلمان کہلانے والا شخص اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ قادیانیت کو پختہ ان کی بنیاد کو کرنے کی راہ ہموار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے۔ تو اہل اسلام تو آج بھی وہی مظلوم حالت میں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کسی اور ہاتھ میں ہے، وہاں پر بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ اب آپ احباب جو ہیں ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ ہماری اب ذاتی ذمہ داری انفرادی طور پہ بن گئی ہے نا کہ ہم جتنی حد تک ہماری آواز جا سکتی ہے تو عوام کو بھی متوجہ کرنا ہے، مسئلے کی حقانیت کو اور حساسیت کو سمجھانا ہے۔ جمعہ پہ ہم نے ان مسائل کو بیان کرنا ہے، عقائد کو بیان کرنا ہے۔ عقیدے کو جب آپ بیان کریں گے اور بالدلائل بیان کریں گے، اور اس میں بے شک آپ قادیانیوں کا نام نہ لیں، آپ انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ میری بات سمجھیں، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا اندھیرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے اگر آپ ایک دیا سلائی جلا کے روشنی کر دیں تو کام تو ہو گیا۔ میری بات سمجھیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے روشنی کرنا۔ اندھیرے کو گالیاں دینے سے اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ اندھیرا کیسے ختم ہوتا ہے قبلہ؟ روشنی کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہی اندھیرا ہے۔ روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، اندھیرے کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں، انہیں سمجھائیں، دلیل سے بات کریں۔ دنیا دلیل سے بات کو جو ہے تسلیم کرتی ہے، گالی گلوچ سے کوئی آپ کے قریب آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ام المومنین، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں کہ نہ آپ فاحش تھے نہ متفحش تھے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کل آپ سے عرض کی، ہمارا کام کیا ہے؟ صراط الذین انعمت، یہ ایوان مہر علی شاہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں، ہمارا جو لوگو سب سے پہلے ہم نے بنایا وہ قبلہ پیر صاحب نے کون سا پسند فرمایا تھا؟ حضور معین اللہ غریب نواز نے جو لوگو پسند فرمایا تھا وہ لوگو تھا کہ جالی مبارک کا عکس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی، وہ اور اس کے نیچے لکھا ہوتا صراط الذین انعمت علیہم، کہ منزل ہماری یہ ہے اور جانا کس راستے سے ہے؟ اس راستے سے جو انعمت علیہم کا ہے، منعم علیہم کا جو راستہ ہے۔ تو یہ ہم منعم علیہم کے راستے پہ آج بیٹھے ہیں۔ حضرت علامہ خدا بخش گولڈوی زیدہ مجدہ کو کیا پڑی کہ اپنے سر پہ اتنا بوجھ لیں اور دن رات جو ہیں وہ اسی لگن میں رہیں کہ میں جناب جہاں بندے جمع کروں، میں یہاں طلباء کو پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے سے وہ دعوتیں دے رہے ہیں، وہ علماء سے رابطے کر رہے ہیں، وہ مدارس میں جا رہے ہیں کہ آئیں میں تمہیں، مجھے بچے دیں، میں ان کو یہ ختم نبوت کا جو ٹاپک ہے یہ سمجھوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کو کیا پڑھی ہے؟ ان کو یہی پڑھی ہے کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم کے راہی ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے، اور اسی سے ہی قادیانیت مری تھی اور اسی سے ہی مرے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور سارے راستے آپ، میں نے کل بھی عرض کی تھی، آپ جو ہیں ایک مخصوص طبقے کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن جو لبرلز ہیں جو آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، ان تک آپ اپنی آواز کیسے پہنچائیں گے؟ تو لاجک سے وہ بات سننا چاہتے ہیں، دلیل سے بات سننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دلیل آپ دیں۔
تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے، سورسز ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اب تک مسجد تو ہمارے پاس ہے نا، منبر ہمارے پاس ہے، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. تو آپ میں سے جن احباب کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو جمعہ کی نمازوں میں حضرت میں آپ سے عرض کروں، وہاں پر اختلافی موضوعات کو اس انداز سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا، لیکن ایمان کا کباڑہ نکل جائے گا. آپ لوگوں کو، میں آپ کو ایک عرض کروں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں جن میں حضور نے اس انداز سے بیعت لی صحابہ سے کہ فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کس بات پر بیعت کرو؟ علن نصح لکل مسلم، فرمایا ہر مسلمان کے خیر خواہ رہنے کا وعدہ کرو، یہاں کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ رہو. تو خیر خواہی جو ہے وہ اسلام کا حسن ہے. تو ہمیں خیر خواہی کا جذبہ جب آ جائے گا تو پھر ہماری جو گفتگو ہے، پھر جو ہمارا انداز ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا. پھر نفرتوں کی فضا نہیں ہوگی، پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، پھر اس رحمت سے اللہ رب العزت ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے. اولیاء کرام کیا ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی روشن دلیلیں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں. ہمارے ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں تک آ کے مولوی صاحب چپ. آپ میں سے اکثر حافظ بیٹھے ہوں گے، آپ عالم دین ہیں، کیا یہاں پر آیت ختم ہو جاتی ہے؟ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی. کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں کی، ترجمہ بھی یہیں تک کرتے ہیں. البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. قبلہ تمہارے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے اسوہ حسنہ. کن کے لیے ہے؟ ان کا ذکر آگے ہے جن کو ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ لکم جو ہے یہ مبدل منو ہے، اور لمن کان یرجو اللہ وہ بدل ہے. اور مبدل منو اور بدل کی تعریف میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مبدل منو تو تعارف اور تمہید کے لیے آتا ہے، اصل مقصود بالنسبت کون ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے. تو یہاں لقد کان لکم میں کلہم نہیں ہے کہ تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارا منہ ہی نہیں ہے. فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ان صفات کا جو حامل ہوگا میرے محبوب کی پاک زندگی سے باطن کے پردے اس شخص کے لیے اٹھائے جائیں گے. ہر شخص رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی سب کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفرت انگیزی کا دور ختم، پیار سے اپنی طرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. وہ اسلوب ہے جو حضرت قبلہ عالم نے اختیار فرمایا، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو بات آگے چلی گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سب کچھ ان لوگوں کے پاس ہے تو ہمارے لیے صرف مسجد ہے، اور اس مسجد میں ہمارے پاس جمعہ ہے. تو آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ہر جمعے پہ لوگوں کی ذہن سازی کا کام شروع کر دیں. شروع میں یہی ہوگا کہ جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ اکتا گئے ہیں، نیند آنے لگتی ہے کہ بھئی یار یہ بور کر رہا ہے مولوی صاحب. نہ آپ کو نعرہ سنائی دے گا لوگوں میں، میری بات سمجھ آ گئی، اور نہ ہی جو ہے جناب ٹیبل پہ کچھ آنے کے آثار ہوں گے. لیکن جو عند اللہ، اللہ کی طرف سے پھر جو عطا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میری بات سمجھیں؟ اور پھر آپ کے دل کے اندر ایک خوشی ہوگی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو اس انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگرچہ ظاہری طور پر مجھے کچھ نہیں ملا،
ٹھیک ہے، نہ داد وصول ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ جناب جو ہے امداد وصول ہوئی، میری بات سمجھیں؟ تو لیکن یہ بیداد جو ہم پہ ہوتی ہے یہ خیر ہے نا، رسول اللہ کی خاطر ہوگی، لیکن جب آپ بیان کریں گے پھر آپ دیکھیں گے آہستہ 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 لوگوں کے کان نامانوس ہو چکے ہیں اس گفتگو سے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ لوگ یہ گفتگو نہیں، میں نے جب شروع میں خطابات شروع کیے تھے، حضور قبلہ پیر معین الحق شاہ صاحب غریب نواز نے مجھے کچھ ہدایات فرمائیں، تو ان کی روشنی میں جب تقریر کرتا تھا خدا کی قسم سبحان اللہ بھی کوئی نہیں کہتا تھا، چپ کر کے دھڑک بیٹھے ہیں مجبور کہ بھئی یہ اب ختم کرے کہ ہم جائیں، کیونکہ جو ہم گفتگو کرتے تھے وہ انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی، اور جو سننے وہ آ کے بیٹھے ہوتے تھے وہ ہم کرتے نہیں تھے۔ تو مجھے ایک بزرگ ملے اور اس نے مجھے جو ہے نا، یہ لالیسن کروڑ کا علاقہ تھا، وہاں پہ میں نے خطاب کیا، بہت بڑا مجمع تھا، کوئی 1000 سے اوپر لوگ تھے، اور میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار میں نے آدھا پونا گھنٹہ لگایا ہے لیکن زمین جنبد نہ جنبد گول محمد، میں نے کہا یہ کیا میرا گیا؟ تو ایک بزرگ تھے وہ میرے پاس ہے، اس نے کہا شیخ صاحب، میں نے کہا جناب، تو وہ مجھے سائیڈ پہ لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کے پیر صاحب نے جو رستہ اختیار کیا، یہ اس کا لفظ ہے، آپ کے پیر صاحب نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی کٹھن رستہ ہے، وہ آسان رستہ نہیں ہے، اور لیکن رستہ حقیقت میں وہی ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں ان سے لوگوں کے کان نامانوس ہیں، لوگوں کے کان کیا ہیں؟ نامانوس ہیں، انہوں نے ایسی گفتگو سنی ہی نہیں ہے، آپ انہیں جو ہے وہ سناتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، تو آپ انہیں فانظروا عمن تاخذون دینکم کا درس دیتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دین حاصل کس سے کرنا ہے۔ تو ان کے کان نامانوس ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نامانوس ہیں تو ہیں، لیکن اگر وہ اپنی خو نہیں بدلتے تو آپ کیوں بدلتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے فارسی کا محاورہ پڑھا کہ با زمانہ بساس، کہ زمانہ جیسے چلتا ہے نا ویسے ہی